سلف، سلفی اور سلفیت، یہ تین چیزیں آپ کو سمجھنی ہے. سلف، سلفی، سلفیت. سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں. عربی زبان میں سلف کن کو کہتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے قرابت دار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ سب ہمارے سلف ہیں. اور دینی اعتبار سے جو خیر کے زمانوں میں، بہترین زمانوں میں جو مسلمان موجود تھے، خیر کے زمانوں میں جو موجود تھے، جو ہم سے پہلے گزر چکے، وہ ہمارے سلف ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور چونکہ یہ سارے کے سارے صالحین تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، اس لیے ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. جو خیر کے زمانوں میں، خیر کے زمانے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ایک حدیث خیر القرون کے نام سے کہی جاتی ہے، خیر القرون قرنی. اس حدیث کی صحت یعنی وہ حدیث صحیح نہیں ہے. جو صحیح سند سے حدیث ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے. کون ہیں آپ کے زمانے کے لوگ؟ صحابہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے، پھر ان سے متصل کون لوگ ہیں؟ تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے، ان سے متصل کون ہیں؟ اتباع تابعین، اتباع تابعین. یہ تین زمانے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر. ان ادوار میں جو لوگ تھے، ان زمانوں میں جو لوگ تھے، یہ دینی اعتبار سے ہمارے سلف ہیں. اب کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہوگا دین کے نام پر، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان تین زمانوں میں اس پر کیسے عمل کیا گیا. اسی لیے اگر کوئی بدعات ایجاد کرتا ہے دین میں، نئے کام نکالتا ہے، تو ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں تمہارا سلف کون ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے سلف کون ہیں؟ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین. کوئی دین میں خرافات نکال رہا ہے تو ہم اس کو کیا پوچھیں گے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے، میلاد منا رہا ہے، 40واں کر رہا ہے، نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہا ہے، جو کچھ بھی نئے نئے کام دین میں نکالے گئے ہیں، اس میں تیرا سلف کون ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم جو بھی دین کا عمل، کسی مسئلے پر ہم کو عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہم ان تین زمانوں کی طرف پلٹتے ہیں. اور کیوں پلٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ان جماعتوں کی تعریف اللہ نے بھی فرمائی ہے. سب سے پہلے صحابہ. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا. سب سے پہلے کون مخاطب تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا کس کو کہا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا گیا، صحابہ کو کہا گیا. ہاں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کس کے لیے کہا گیا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے لوگ ایمان لائیں. کون تھے لوگ؟ صحابہ. سورہ بقرہ کی 137 نمبر کی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جب تک تمہارا ایمان، ہاں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے یہ لوگ ایمان لائیں. کون لوگ؟ صحابہ، یہودیوں، نصرانیوں اور بعد کے لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ جب تک تمہارا ایمان ویسا ایمان نہیں ہو جاتا جیسے صحابہ کا ایمان ہے، ویسے تم اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ویسے ایمان نہ لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تب تک تم ہدایت پر نہیں آ سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے اس جماعت کو پسند کیا ہے، اس جماعت کو چنا ہے. آپ دیکھیے کیسی جماعت ہوگی ہے. آج زبان تان دراز ہوتی ہے، کالے کپڑے والے، کالی سوچ والے، کالے دل والے، کالی تحریروں والے، اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کی آگ بھی کالی. چند کو چھوڑ کر سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. ہاں، 5 تھے جو بچے تھے، باقی سب الٹے پاؤں نعوذ باللہ پھر گئے. کہ قربانیاں صحابہ نے جو دی، اللہ نے جس جماعت کی تعریف کی اور فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ،
ان یہ صفات جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے تورات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان کیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ. کس کو ملی تھی تورات؟ داؤد علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تورات، اس میں بھی وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس میں بھی اللہ نے اس پاک جماعت کا تذکرہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ دیکھیے، خیر الناس قرنی. قربانیاں تھیں ان کی، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا اس جماعت کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، تم میں سے جس کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، جس کسی کو نمونہ بنانا ہو گزرے ہوئے لوگوں میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائے. اس لیے کہ یہ اس امت کے سب سے نیک دل، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، سب سے سیدھی راہ پر گامزن تھے اور سب سے عمدہ حالت میں تھے. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہم نشینی اور دین کی اقامت کے لیے ان کو پسند فرما لیا. لہذا ان کا مقام پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اس لیے کہ صراط مستقیم پر گامزن. تو یہ میرے بھائیوں 3 ادوار میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. خیر الناس قرنی، صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد کا، یعنی صحابہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا، صحابہ کی صحبت جنہوں نے اختیار کی، وہ تابعین ہیں. اور تابعین کی صحبت جنہوں نے اختیار کی، تابعین کے جو ساتھی تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، ان سے تربیت لینے والے، وہ کون تھے؟ اتباع تابعین. تو یہ 3 زمانے خیر کے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں. اور جو کوئی ان کے طریقے کی طرف منسوب ہوتا، یا ان کے طریقے کے مطابق دین پر عمل کرتا، یا ان کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتا، وہ سلفی ہے. وہ کون ہے؟ سلف کے راستے پہ چلنے والا. سلف کون ہے؟ سلف کون ہے؟ 3 زمانے والے لوگ، صحابہ، تابعین و اتباع تابعین. یہ سلف صالحین ہیں. ان کے طریقے پر چلنے والا سلفی ہے. اور کتاب و سنت کو اسی طریقے سے سمجھنا، کتاب و سنت پر اسی طریقے پر عمل کرنا جس طرح ان 3 زمانوں میں عمل ہوتا تھا، اس کا نام سلفیت ہے. آ گیا سمجھ میں؟ سلفی، سلفی اور سلفیت. کچھ اشکال ہے بھائی؟ کچھ غلط فہمی ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ نیا نام کیوں؟ کوئی نیا نام نہیں ہے، اور اسی کا دوسرا نام اہل حدیثیت ہے. ہم کو ہر مسئلے پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمارا کوئی سلف ہونا چاہیے کہ اس مسئلے پر کیسے عمل کیا گیا. اور ضمانت کون سے زمانوں کی ہے؟ ان 3 زمانوں کی ہے. اس کے بعد کیا ہوا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟